رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں قوالی کر رہے ہیں۔ محفل سما سجی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کر کے قوالی ہو رہی ہے۔ اب آج لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے نا خواجہ پاک کے یہاں قوالی ہوتی ہے، دیکھیے نا خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں قوالی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، یہ رافضی شیعہ کتے جو آج کل کے مجابر بنے بیٹھے ہیں، یہ تمہارا دین ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت تمہارا دین ہے؟ تم ان کو دیکھ کر عمل کرو گے یا شریعت کے قانون کو دیکھ کر کے عمل کرو گے؟ ہمارے لیے یہ رافضی مجابر دین نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کی شریعت دین ہے۔ کہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے امام کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ہم اجمیر کے مجابر کو چھوڑ دیں گے؟ ہم نے یہ اپنا عمل اپنی طرف سے نہیں لیا ہے، یہ فکر ہم نے مولا کائنات شیر خدا سے لی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50 کے 50,000 کے برابر ملتا ہے، لیکن جب عثمان غنی کے قاتل جن کو بلوائی کہا جاتا ہے، ان بلوائیوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ذرا آرام سے بیٹھیے گا، شہزاد کی باتیں بہتوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی، جن کو ہضم نہیں ہوتی ہے نا، میں ان کو ہضم نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ صاف کہنا چاہیے۔ قیامت کے دن مجھے اپنا دامن نہیں پکڑوانا ہے، میں تو اپنی ذمے سے بری ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو صاف صاف بتا کر کے جاؤں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلین عثمان غنی بلوائیوں کا 3 دن قبضہ رہا، مولا کائنات گھر پر نماز پڑھتے رہے۔ 3 دن تک آپ نے اپنے گھر پہ نماز پڑھ کے ہم چاہنے والے سچے مولائیوں کو یہ بتا دیا تھا، مولا کائنات نے اپنے عاشقوں کو یہ سمجھا دیا تھا، مسجد کوئی سی بھی ہو، مسجد بعد میں دیکھنا ہے، پہلے مصلی کا امام دیکھ لینا ہے۔ اگر مصلی کا امام صحیح ہو، عقیدہ اچھا ہو تو مسجد مدینے کی نہیں، اگر آپ کے مہر کی بھی ہو تو امام کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جانا، اور اگر مسجد نبوی ہو اور سامنے کھڑے ہونے والا گستاخ رسول ہو تو اس کی گستاخی کو دیکھ کر اس کے پیچھے سے ہٹ جانا، اس لیے کہ فیصلے ہم چہرے دیکھ کر نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت دیکھ کر کیا۔ حضرت ابراہیم ایرجی جا کے دور بیٹھ گئے، ایک ولی کامل آئے جن کو کشف القبور کا علم تھا۔ دھیان سے سننے ہو بھیا؟ نہیں ساری توجہ ہے؟ اللہ کا شکر۔ محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں، سب بولے بھائی، سب کی زبانیں بلند ہو۔ آپ قادری ہیں، قادریوں کے ہاں ذکر بالجہر کی بڑی قدر ہے، اور ذکر بالجہر زبانیں بند کر کے نہیں ہوتا ہے، زبان کھول کر کے ہوا کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا، حضرت ابراہیم ایرجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس احاطے سے نکل کے باہر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کشف بزرگ آئے، آنے کے بعد حضرت خواجہ قطب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہ رہے تھے۔ ابراہیم ایرجی کو پہچان لیا، پہچان کر کہا میاں آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ ارے محفل سما میں جائیے۔ آپ نے کہا آپ تو صاحب کشف القبور ہے نا، آپ کو تو قبروں کے حال بھی معلوم ہے۔ کہا الحمدللہ۔ کہا جائیے خواجہ قطب کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، اس کے بعد پلٹ کے آکے مجھ سے ملاقات کیجیے گا۔ آج جو چندہ کرتے ہیں نا بڑے شوق سے، ہم تو اپنے یہاں بزرگ ہیں، ان کا عرس منائیں گے۔ میں نے کہا تو عرس نہیں منا رہا ہے، یا تو نام چینج کر دے، اور اگر تو عرس کا نام لے رہا ہے تو عرس آج ہو رہا ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کیفیتیں ہوتی ہے وہ عرس نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ ہوتا ہے، وہ مکاری ہوتی ہے، وہ عیاری ہوتی ہے، وہ ولی کے نام پر بدماشی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ولی شریعت پر عمل کر کے ولی بنا ہے، بدکاریاں کر کے ولی نہیں بنا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نام ولی کا لیتے ہیں اور اس ولی کے نام پر ہی ہم بدکاریاں کرتے ہیں۔ اچھا ایک بہت آسان مثال دے گا، آپ کے رشتہ دار کچھ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ہاں ادھر دیکھیے بھائی، ادھر دیکھیے، تبصرہ میری گفتگو پہ بعد میں کیجیے گا، پہلے ابھی سن لیں۔ اسٹیٹمنٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں نا بہت اچھا بول رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ میں اس کی بات بول رہا ہوں جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ایک بات مجھے بتائیے، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کا میں ہاتھ پکڑ کے یہ پوچھوں کہ آپ کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہے گا ہاں حضرت میرے دادا چلے گئے، میرے پردادا چلے گئے، میرے لکڑ دادا چلے گئے، میرے سکر دادا چلے گئے۔
میں نے کہا آپ اگر اتنے ہی غیرت مند ہیں تو اگلی سال اپنے دادا کی برسی پر قوالی کروائیے گا. ہے کوئی اس میں جو کھڑے ہو کر مجھ سے وعدہ کرے کہ میں اگلی سال اگر میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے موت تو آ سکتی ہے، ابا کے تیجے میں قوالی کرواؤں گا، 20 میں قوال بلواؤں گا، تب تمہیں مولوی نظر آتے ہیں، تب تمہیں مسجد کا امام نظر آتا ہے، تب تمہیں داڑھی ٹوپی والا حافظ قرآن نظر آتا ہے. ارے کہاں عقلیں پست ہو گئی ہے؟ تم ولی کے نام پر یہ مکاریاں کرتے ہو اور اپنے باپ کے نام پر قرآن خانیاں کیا کرتے ہو. تمہارے باپ سے بڑا مقام ولی کا ہے، تمہارے باپ سے بڑا متقی ولی ہے، تمہارے باپ سے زیادہ، میرے باپ سے زیادہ، تمہارے دادا سے زیادہ، میرے دادا سے زیادہ، میرے رشتہ دار سے زیادہ، تمہارے رشتہ دار سے زیادہ متقی ولی کامل ہے. اس لیے خدا را جب باپ کے لیے قرآن خوانی یاد آتی ہے تو ولی کے نام پہ قرآن خوانی کیوں نہیں یاد آتی؟ ہوش کے ناخن ہنسنے کا نہیں، اگر قوالی ہوتی ہے تو مرنے کا وقت ہے یہ. اس لیے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ولی کی روح کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. بولو پہنچائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح ہے کہ غلط؟ اب آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ تو آپ جانے. میں تو آج آیا ہوں، اگر کیا ہے تو پھر توبہ کر لیجیے گا، اگلی بار پیسہ دینا ہے. اس قوم کو ہو کیا گیا؟ اگر یہ 2-4 لاکھ قوالوں کو دیتی ہے، 2-4 لاکھ اپنے معاشرے میں کینسر کے مریض کو لگا کے اس کا علاج کرا دے تو اس کی زندگی بچ جائے گی. واہ واہ کیا بات. کسی غریب بچی کی شادی میں خرچ کر دے تو کم سے کم مرتد ہونے سے بچ جائے گی. کسی غریب کا کاروبار چلوا دے کم سے کم اس کی زندگی خوشحال کر سکتی ہے. لیکن سارا پیسہ ان مردودوں کو دے دیا جن کے پاس نہ نمازوں کا تحفہ ہے، جو نہ رمضان میں کھلے عام کھاتے پیتے ہیں. ارے بھائی قوال بننے کا مطلب بھی آج کے دور میں کیا ہے؟ قوال بنتا ہی وہی ہے جو جواری نشیڑی ہے، قوال بنتا ہی وہی ہے جو حرام کاری کرنے جا رہا ہے، قوال بنتا ہی وہی ہے جو تمہاری جیبوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. آج تک تم نے کوئی قوال متقی پرہیزگار ولی دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہو تو بتاؤ. ہاں میں بڑے ٹنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں ولی ہمیں مدرسہ دیتے ہیں، حافظ قرآن ہمیں مدرسہ دیتا ہے، عالم دین ہمیں مدرسہ دیتا ہے. آج تک یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس سال 5 لاکھ کا چندہ کریں گے، اس کے نام پر ایک مختصر سا جلسہ ہی صحیح وہ کرائیں گے، باقی 4 سال 4-5 لاکھ جو جمع کیا ہے اس سے ایک زمین خریدیں گے، اس میں ایک مدرسہ قائم کریں گے جس میں دنیاوی تعلیم بھی رکھیں گے تاکہ ہمارا بچہ انگلش بھی پڑھے، ہمارا بچہ میتھمیٹکس بھی پڑھے، ہمارا بچہ بایو بھی پڑھے، ہمارا بچہ کیمسٹری بھی پڑھے، اور ساتھ ہی مصطفیٰ کی شریعت